بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں گرا، کوئی فدق کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ بھائی تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں تو یہ فرق میں نے کر لیا کہ اگر راوی فلاں فلاں شرائط والے ہوں گے تو اہل سنت اسے مانتے ہیں، اور فلاں فلاں شرائط والے ہوں گے تو شیعہ اسے مانتے ہیں۔ مجھ سے ابھی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ایک جوان نے، اہل سنت ڈاکٹر نے سوال کیا، یوم حسین میں تھے ابھی ہم کچھ دن پہلے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو صحیح بخاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری ایک علم کی کتاب ہے، علم جہاں سے ملے لے لو، اس میں جتنی بھی روایات ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن جہاں تک اعتبار کی بات ہے تو ہمارے ہاں حدیث لینے میں ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہم اس سے حدیث نہیں لیتے جس نے اہل بیت کو تکلیف دی ہو۔ اور ان کتابوں کے اندر 11 سے زیادہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں، ساری نہیں، یعنی اگر 6000 حدیثیں ہیں تو 6 کی 6000 میں نہیں ہیں وہ لوگ، چند حدیثیں ایسی ہیں جن میں اہل بیت کے دشمنوں سے روایت لی گئی ہے، یعنی راوی اہل بیت کے دشمن ہے، تو بس جس روایت کی سند میں اہل بیت کا دشمن آ جائے گا راوی کے طور پر، ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہمیں دین اس سے لینا ہے جو خود دیندار ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مولا حسین کا گلا کاٹے وہ تمہارے نزدیک دیندار ہو؟ ہم اس کو دیندار مانیں تو ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے۔ اچھا حدیث کی بھی قسمیں ہیں، اگر میرے اعمال سے متعلق حدیث ہے تو اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے، لیکن اگر اخلاقیات سے متعلق ہے، سماجیات سے متعلق ہے، تو وہ حدیث تو کوئی روڈ چلتا ہوا بھی کوئی اچھی بات کرے ہمیں لینی چاہیے، ہم جسے جانتے نہیں ہیں وہ اگر اچھی بات کرے تو ہمیں لے لینا چاہیے جی۔ تو لیکن جو حرام حلال والی ہیں، فقہ سے متعلق احادیث ہیں، جو قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث ہیں، ہمارے عقائد سے متعلق احادیث ہیں، ہم اس حدیث کو نہیں لیتے جس میں راوی کوئی ایک ایسا بھی ہو جس نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ 11 سے زیادہ افراد ہیں کہ جو ان 6 کتابوں کے اندر راویوں کے طور پر لیے گئے ہیں جن سے حدیثیں لی گئی ہیں، لہذا ہم اس زاویے سے حدیث کو، اب حدیث تو یہ ہو سکتا ہے کہ سنی شیعہ، بریلوی، دیوبندی اور صاحب وہ مماتی اور حیاتی، اہل سنت میں یہ فرق بھی ہے، اور سیرت والے اور محفل والے، میلاد والے، ایک فرق ہمارے بھائیوں کے یہ بھی ہے۔ کون سا گروپ ہے؟ یہ میلاد والا ہے۔ یہ کون سا گروپ ہے؟ سیرت والا ہے، یعنی وہ ربیع الاول کے اندر محفل میلاد نہیں کرتے، وہ سیرت کے جلسے کرتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم سیرت کے جلسے نہیں کرتے، ہم تو محفل میلاد کرتے ہیں۔ پھر ایک تقسیم یہ ہے کہ یہ مماتی ہیں، ایک تقسیم یہی حیاتی ہیں۔ مماتی حیاتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ اہل سنت بھائیوں کا یہ کہتا ہے کہ نبی ابھی زندہ ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ مر گئے، کوئی ہماری آواز نہیں سنتے، ان سے بات کرنا فضول ہے، ان پہ درود بھیجنا فضول ہے، انہیں سلام کرنا فضول ہے۔ یہ مماتی عقیدہ ہے۔ یہ تقسیمات ہیں، تو ہم اس میں بحث میں نہیں جا رہے۔ دیکھیے یہ والے عنوانات تو مسلکی بنیاد پر تقسیم ہیں، مگر تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی۔ وہی تبری سے میں بھی لیتا ہوں تاریخ، وہی تبری سے اہل سنت بھی لیتے ہیں، ابن حشام سے ہم بھی تاریخ لیتے ہیں، ابن حشام کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی تاریخ سے ہم بھی پڑھتے ہیں، اسی ابن حشام کی تاریخ سے یعقوبی، ذہبی، مسعودی، جتنے بھی تاریخ دان اول صدر اسلام کے اور پہلے زمانے کے گزرے ہیں جنہوں نے ان واقعات کو لکھا ہے، وہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سنی بھی اس سے لیتا ہے، ہم بھی اس سے لیتے ہیں۔ ان ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جمل ہوا ہے، نہروان کا واقعہ ہوا ہے، صفین کا واقعہ ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ اچھا حدیثوں کی کتابیں بھی ہماری نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی کے کوئی 20-25 اہل سنت جوان آئے اور ایک لمبی فہرست انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ کیوں کرتے ہیں، ہماری کتابوں سے دکھائیے کہ آپ صحیح کرتے ہیں۔ اچھا کرتے ہمیں، آپ کی کتابوں سے دکھائیے۔ ہماری مشکل دوہری ہے، بلکہ بعض اوقات تو سحری اور چوہری ہے جی، کیونکہ میں کتاب دکھاتا ہوں، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، میں نے وہ کتاب ان کو بتائی، کہنے نہیں یہ تو بریلویوں کی، ہم تو دیوبندی ہیں۔ پھر میں نے دوسرا والا دیا تو کہنے دوسرا بولا کہ یہ تو دیوبندیوں کے، ہم تو بریلوی ہیں۔ میری یہ بھی مشکل ہے، اگر میں کسی اپنے بھائی کو، اپنے جان کو، اپنی عزیز کو، میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں یہ، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یا مجھے سمجھاؤ یا میری سمجھو، کرنا پڑے گا نا، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو یا تو میری سمجھو یا مجھے سمجھاؤ، یا میرا ہاتھ بندھوا دو یا کھول لو، بھائی یہ تو رہے گا نا، یہ تو ہوگا نا، ہم ساتھ رہتے ہیں نا۔
सगे भाई साथ रहते हैं तो एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, तो हम सगे भाइयों से कम थोड़ी हैं। हमारी तो जान है, ये हमारी आबरू है, हम साथ रहते हैं, हम रिश्तेदारियां भी हैं, पड़ोस भी है, दोस्तियां भी हैं, ऑफिसों में, तालीमी इदारों में हम एक दूसरे के साथ हैं। तो ये एक मेरी मुश्किल है कि मैं ये कहता हूं तो कहते हैं नहीं हमारी नहीं है, वो कहते हैं तो नहीं हमारी नहीं है, तो मुझे अपनी भी हवाला देना। तो हमने उन जवानों को कहने लगे जी हमारी किताबों से दिखाइए कि जनाबे ज़हरा पे दरवाजा गिरा, हमारी किताबों से दिखाइए कि जनाब सैयदा ज़हरा के साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई। जी हमने दिखा दी उनको किताब, कई किताबें दी, उनमें एक बड़ी मशहूर किताब है इब्न कुतैबा दैनवरी की किताब अल इमामत व सियासत। उसके पहले ही सफ़ों पे चौथे नंबर सफ़े के ऊपर पूरी दास्तान लिखी है, कैफा युबायो अली अबा बकर, कैसे हजरत अली ने बैत की, वो पूरी दास्तान है बैत कैसे की है। यानी उनके मुताबिक बैत का पूरा किस्सा। एक दफा भेजा, अली को बुलाने नहीं आए, कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं कुरान की तफसीर लिख रहा हूं। दूसरी दफा गुरुह को भेजा, अली नहीं आए। तीसरी दफा गुरुह को भेजा, अली नहीं आए। चौथी दफा कहा हम खुद लेने चलते हैं। जनाब ज़हरा ने आके कहा मैं अली को बाहर नहीं आने दूंगी, उन्होंने कहा अली को बाहर भेजो वरना हम घर में घुसाएंगे। बीवी ने फरमाया तुम्हें ये सब लिखा है, बड़ा मोतबर नाम है हमारे भाइयों का। बीवी ने फरमाया कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, ये घर किसका है, तुम घर में घुसाओगे, इस घर में कौन रहता है तुम्हें अंदाजा है? का कोई भी रहता हो हम घर में घुसाएंगे। और उसके बाद दरवाजे को आग लगाई गई, क्योंकि बीवी कुंडी नहीं खोल रही थी, बीवी दरवाजा नहीं खोल रही थी। फिर उस दरवाजे को आग लगाई गई, और जब दरवाजा आधा जल गया तो उस दरवाजे को लात मार के गिराया गया, और फिर अली को पकड़ कर ले गए दरबार के अंदर, और फिर ऐसे अली ने बैत कर ली। यह है बयान। तो ये रोशन है कि हम बेजार हैं उन लोगों से, नाम का फसाद से बचने की खातिर, माहौल को खराब होने से बचाने की खातिर, इख्तलाफ और इंतशार से रुकने की खातिर और बचने की खातिर कोई जरूरत नहीं है। बल्कि शरई तौर पर चंद शख्सियात के बारे में आयतुल्लाह सिस्तानी का भी फतवा है, आयतुल्लाह खामनाई का भी फतवा है, आइम्मा का हुक्म है। आइम्मा की हदीस की रोशनी में फतवा दिया जाता है, फतवा जेब से नहीं दिया जाता, फतवा अपनी पसंद की राय को नहीं कहते। हमारे आइम्मा के फरामीन है कि चंद शख्सियात के बारे में, जो चंद शख्सियात के बारे में उनका नाम लेकर उनके बारे में कोई नामुनासिब जुमला कहना जो उनके चाहने वालों की दिल आजारी का सबब बने, शरन हराम है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम उन्हें अपना मुर्शिद मान रहे हैं, हम उन्हें अपना पीर मान रहे हैं, हम उनकी पैरवी के लिए तैयार हो गए, उन्हें आइडियल मान रहे हैं। ये मतलब क्यों निकल रहा है इस बात का? मैंने कहा इमरान लियाकत, आमिर लियाकत ने टीवी पे सुना दिया, बोल टीवी पर, तो बाद में कहा गया जी मौलाना ने कह दिया कि इनको कुछ नहीं कहो। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम उनको अपना बड़ा मान रहे हैं। ये अलहदा बात है, और ये अलहदा बात है कि नाम लेकर तबर्रा करना उन शख्सियात के बारे में जिनको एक बहुत बड़ा तबका मोतबर मानता है, इससे फसाद फैलेगा, माहौल खराब होगा। ये काम हम ना करें, शर्म जायज नहीं है। लेकिन ये तय है कि जिसने जनाब ज़हरा की पसलियां तोड़ी हम उसे अपने लिए मोतबर नहीं मानते। जिसने मौलाए कायनात को और आगे बढ़िए जनाबे अल्लाहु अकबर ज़हरा पे हाथ उठाया, मेरे मौला अस्करी रोज़े शहादत हज़रत ज़हरा रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे। तो एक चाहने वाले ने कहा मौला इतनी मुद्दत गुजर गई। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।